تھنک اباؤٹ اٹ یہ ہے کہ وائی آر وی ہیئر. دا ورڈ کمز فرام کویسٹ. کویسچن, دا ورڈ کویسچن کمز فرام کویسٹ, جستجو ٹو فائنڈ مور. ٹیچنگ میں اسٹوری ٹیلنگ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ اجاگر کرے صلاحیتیں. وی کین گیو لو, we can give appreciation, we can give admiration, we can give solace, we can give our shoulder for people cry on, we can give hugs, we can appreciate. جو کہ حوصلہ افزائی کرے, جو اپنے آپ پر بلیو کرے, جو اس میں عاجزی بھی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کی آمد کا بڑا شکریہ. سر یہ تھوڑے سے دیر سے آنے والے ہیں. آپ جیسا استاد جو وقت پہ آ جاتا ہے بڑے کم ہوتے ہیں, لیکن یہ ہمارے استاد ہی ہیں سارے اور یہ ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتے, تو اس کی ہمیں معافی دیجیے گا, لیکن ہم کلاس شروع کر لیں گے. میں ایک مختصر سے ابتدائیہ آغاز انٹروڈکشن کے ساتھ آج کے سیشن کو خود سٹارٹ کر رہا ہوں. عموماً سر ویسے سٹارٹ یہ لوگ خود ہی کرتے ہیں, لیکن کیونکہ آپ میرے ٹیچر ہیں, میں نے آپ سے کچھ سیکھا ہے زندگی میں, تو میرے لیے بڑے فخر کی بات, اعزاز کی بات ہے کہ آپ کا یہاں موجود ہونا. سر کا سارا بیک گراؤنڈ سائیکالوجی, پڑھانے کا, کوچنگ کا, ٹریننگ کا, اور سب سے بڑھ کے پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کے کوچ کے طور پہ بھی سر نے کام کیا ہے. اور میں کسی زمانے میں آج واقعہ بھی کوٹ کر رہا تھا علی صاحب کے سامنے کہ کسی بھلے وقت میں علی صاحب مجھے سر کے پاس لے کر گئے. سر کو ہم سنتے تھے, یعنی سر ہماری زندگی میں وہ انسپریشن تھے جن کو سن کے ہم سوچتے تھے ایسا بننا ہے. تو وہ ایسا تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں سر کوئی 60-70 سال دے دو ایسے بن نہیں جائیں شاید, لیکن یہ ضرور سوچتے تھے کہ اس طرح کی ہمارے پاس کوئی کانٹینٹ اور ایک وزڈم اور لائف کا وزڈم ہو اور ہم سکھا سکیں. تو ایک سوال علی صاحب نے میری طرف سے سر سے پوچھا کہ یار قاسم علی شاہ جو ہے یہ کارپوریٹ ٹریننگ سے پیسے پوسے نہیں کما پا رہا, اس کا حل کیا ہے؟ تو سر نے بڑا وزڈم فل جواب دیا. سر نے کہا کہ اس وقت یہ کیسے کما رہا ہے, اس کی ارننگ کا سورس کیا ہے؟ تو میں نے بتایا سر میں پڑھاتا ہوں اور میرا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس میں 1200-1300 بچے ہیں اور مہینے کی میری یہ ارننگ ہے. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم کارپوریٹ ٹریننگ سے پیسے کما سکو. تو میں نے پوچھا سر اس کی وجہ کیا؟ سر نے کہا دیکھو میری بات سنو, جس کے وہ دانے پورے ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی کسی نئی چیز سے پیسے ارن نہیں کر سکتا, اس کی تو زندگی چل رہی ہے. آپ یقین کیجئے جملہ تھا, اور کچھ ہی دن کے بعد برن دی بورڈز, وہ ادارہ جس سے میں مہینے کے اچھے بھلے وقت میں 5-6 لاکھ روپے کماتا تھا, میں نے اس کو ہینڈ اوور کیا, اپنے ہاتھ جھاڑے, اور میں اس ٹریننگ کے پروفیشن کی طرف آ گیا. اور یہ سچ تھا کہ جب تک کشتیاں نہ جلائی جائیں آپ کو بڑا کام نہیں کر سکتے. تو وہ ایک لائف کا ایک ٹرننگ مومنٹ تھا. بے شمار دفعہ سر سے میری ملاقات, آخری ملاقات میں اس لیے تذکرہ کر دیتا ہوں کہ اس میں بھی ایک بڑا اہم جملہ تھا. ہم اسلام آباد ایئرپورٹ بیٹھے ہوئے تھے, پرانا ایئرپورٹ سر, اب تو نیا ہو چکا. تو اسلام آباد ایئرپورٹ سر سے میری ملاقات ہوئی, اور سر سے اس دن جو چیز میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ جو ایتھکس ہوتے ہیں وہ بڑے ایک طاقتور چیز ہوتی ہے. ایتھکس جو ہیں وہ ان کا وزن اتنا ہوتا ہے اور ان کا قد کاٹ اتنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس واقعی ایتھکس ہیں تو آپ کو شاید پروموشن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. وہ ایتھکس خود بخود آپ کی پروموشن بن جاتے ہیں. یعنی آپ کا نام آتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا بالکل جناح کی طرح انگلش میں اسپیچ کرتا تھا لیکن دیہاتی بھی سنتے ہوئے کہتا تھا سچ کہہ رہا ہے. تو ایتھکس اور آپ کا جو کریکٹر اور مورل ہے یہ بڑی ایک طاقتور چیز ہے. شاید میرا خیال ہے مذہب سے بھی اوپر ہے کوئی چیز. شاید مذہب بھی کریکٹر کو بنانے کے لیے آ رہا ہے, اگر آپ دیکھیں اس کا ایک ٹول جو تزکیہ نفس کی شکل میں ہے. تو آج کا سیشن ادھر سب بیٹھے لوگوں کے لیے بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اپرچونٹی ہے. سر اوور ٹو یو. آئی ایم ریئلی تھینک فل. میں میری فاؤنڈیشن بہت شکر گزار ہے. سر کا فاؤنڈیشن میں آج دوسرا سیشن ہے. اس سے پہلے ہم 5-6 سال پہلے جس بلڈنگ میں تھے وہاں ایک سیشن سر کا ہو چکا ہے, اور اس بلڈنگ میں سر پہلی بار آئے ہیں. ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. سر ویلکم. اینڈ سر میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی اور خیر والی زندگی دے. بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. تھینک یو. اچھا جی, پہلے تو رابطہ کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا, میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگ مجھے نظر آتے رہیں, لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے, کیونکہ آپ میں سے کوئی اگر چھپنا چاہے گا تو چھپ بھی سکے گا. تو ہم دونوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا آئی کانٹیکٹ جو ہے نا وہ ہو سکے. ٹھیک ہے, ہر وقت ہر ایک کے ساتھ میرا آئی کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ اس وقت 25-30 لوگ یہاں موجود ہیں. تو لیکن میرے آئی کانٹیکٹ اویلیبل ہوگا آپ کے لیے. آپ کا ہر ایک کا ہو سکتا ہے میرے ساتھ, کیونکہ آپ شاید مجھے ادھر ادھر بھی ضرور دیکھیں پلیز, میں اس پہ پابندی نہیں لگانا چاہتا. تو سوالوں سے شروع کرتے, کیونکہ آپ لوگوں کا تعلق ٹیچنگ پروفیشن سے ہے. تو میں سب سے پہلے یہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ, ڈونٹ رسپونڈ کوئکلی, اینڈ
थिंक अबाउट इट ये है कि वाई आर वी हेयर. सवाल मेरा ये है कि वाई आर वी हेयर. थिंक अबाउट इट. और हर एक ने देना है जवाब. ओके, सो हु वांट्स टू वॉलंटियर फर्स्ट? व्हाई आर वी हियर? जी बताएं. सर ये है जस्ट फॉर सम सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन. ओके. जिस तरह सर ने बताया कि आपका एक जुमला जो था उन्होंने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी. हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि बहुत सारे लोग जो डिफरेंट एक्सपीरियंस रखते हैं, हाँ. जब उनसे हम सुनेंगे तो इतने जुमले शायद हम सब की जिंदगियाँ बदल दें हाँ. और हम अपने लिए और किसी और के लिए भी कुछ कर सकें. वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. और लोग भी बताएं जी. हाँ बताएं, नहीं ब्रीफली बताएं लेकिन, ठीक है. हाँ जी जी आप बताएं मैडम. नो समथिंग न्यू. Learning new experience. लर्निंग एक्सपीरियंस. To be a good trainer. टू बी ए गुड ट्रेनर. ग्रेट. To be an inspirational teacher. टू बी एन इंस्पिरेशनल टीचर. और भी आपके बारे में जानना था कि आप तो नहीं सकते. मेरे बारे में जानना है, मेरे बारे में जानना है. सही बात है. और कोई प्लीज, आई अर्ज यू एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट. ठीक है, रूटीन से हट के कुछ सीखना चाहते हैं. It's not the रूटीन से हट के routine कुछ से सीखना चाहते हैं. तो वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. नई बात सीखनी है. कोई नई बात सीखनी है, Innovative idea. कोई इनोवेटिव आइडिया. Psychological facts जानने साइकोलॉजिकल different facts जानने. फैक्ट जानने के लिए. ठीक. Motivation and मोटिवेशन, नॉलेज. ओके, सही है. आपके सवाल बिल्कुल, आपके जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं. 100% करेक्ट. लेकिन मेरी जहन में, या मेरे जहन की अब बात हो रही है, आपके जहन की नहीं हो रही. आपने अपने जहन से जवाब दे दिया. मैंने थोड़ी सी गलती की. मैंने सवाल को सही तरह स्टेट नहीं किया. और स्टेट इसलिए नहीं किया कि मैं चाहता था कि हम थोड़ा सा इस पर सोचें. तो मेरा सवाल असल में ये था कि हम इस दुनिया में क्यों हैं. वाई आर वी हेयर. ठीक है, आपने भी सही जवाब दिया, क्योंकि कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब कि मैंने सवाल किया वाई आर वी हेयर, और मेरे जहन में ख्याल ये था, जानबूझ के मैंने थोड़ी सी चालाकी भी की इसमें, और नहीं जिक्र किया कि मैंने ये नहीं कहा कि हम इस दुनिया में क्यों हैं. तो वो उसको मैं थोड़ा सा ढीला छोड़ गया. तो आप सब ने जवाब ये दिया कि आप इस कमरे में क्यों हैं. ठीक है, सो सवाल करना भी बहुत अहम चीज़ है. लेकिन अब मैं दोबारा सवाल करता हूँ, हम इस दुनिया में क्यों हैं. वाई आर वी हेयर. व्हाट डू यू थिंक? वाई आर वी हेयर? नाउ थिंक अबाउट इट. रुक नहीं, सोच के. सो टेक ए टाइम. अच्छा, एक टीचर के लिए और ज़रूरी है कि वो जल्दी में ना हो, बहुत जल्दी में ना हो. क्योंकि जल्दी में होने का मतलब यह है कि मेरी एंग्जाइटी हाई है, और अगर मेरी एंग्जाइटी हाई है तो शायद मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, और ना ही सवाल सुनने में, जवाब सुनने में जल्दी में हो. जल्दी कर, जवाब दे. क्योंकि जो जवाब, अच्छा जवाब आना है, उस बेचारे को उस जवाब के बारे में सोचने का भी तो टाइम मिलना चाहिए. वो रिहर्सल कर रहा है अपने जहन में, वो सोच रहा है इसका मैं जवाब क्या दूं, और मैं जो जवाब देना चाहता हूं वो सही भी होगा कि नहीं होगा. वो रिहर्सल कर रहा है. दूसरे लोग मेरे जवाब सुन के क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, इम्प्रेस होंगे, तारीफ करेंगे, क्या करेंगे. तो अगर मैं बतौर टीचर जल्दी में हूँ, तो मैं उन सब लोगों के साथ बहुत ज़्यादती कर रहा हूँगा जो अभी सोच रहे हैं कि मैंने जवाब क्या देना है. और हो सकता है एक आध जवाब सुन के मैं आगे चल पड़ूँ. तो वो जो तमाम लोग सोच रहे थे शिद्दत से कि ये जवाब मैं देना चाहता हूँ, ये पता नहीं सही है कि नहीं सही, दूसरे लोग क्या कहेंगे, आवाज़ मेरी निकलेगी, अंग्रेज़ी मेरी ठीक है, ग्रामर मेरा दुरुस्त है, उर्दू में बात करनी है, अंग्रेज़ी में करनी है, किस ज़बान में करनी है, ये तमाम मेरी सोचें हैं. तो इस एक टीचर जो है वो सोच को सहारा दे, ना कि उसको रद्द कर दे. इतना ही काफ़ी है. ठीक है, तो सोच लिया अब आपने.
کوئی تھوڑا سا سوچ لیں اور کیا جواب دینا چاہتے ہیں. اور دوسری بات, اگر آپ کو میری طرح ڈر لگتا ہے, میری طرح جب میں آپ کی عمر کا تھا یا آپ سے بھی کم عمر میں تھا, تو ڈر لگتا تھا کہ جواب دینے سے ریہرسل اور زیادہ کرنی پڑتی تھی. تو یاد آ جاتا تھا کہ ایک دفعہ میں نے جواب دینے کی کوشش کی تھی, تو مجھے کسی بڑے نے اپنی کسی انسیکیورٹی کی وجہ سے کہہ دیا, یار تو نہ بولیا کرتا ہے, کچھ سمجھ نہیں. میں نے ساری سمجھے. ان ادر ورڈ, کتنا انسیکیور ہوگا وہ بندہ جو جس کو کہنا پڑے تن کوئی سمجھ نہیں, میں نے ساری سمجھے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی بات یاد رہتی ہے تو بندہ دل کو لگا لیتا ہے. وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ بھی نہ یہ کہہ دے یا باقی لوگ یہ نہ سوچیں. تو میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں جو کہ آپ کا جواب ہر وقت پرفیکٹ ہوگا, اور وہ پرفیکٹ ایسے ہوگا کہ آپ جواب دینے کے ساتھ ساتھ ایک جملہ لگا دیں, میری نظر میں, میرے خیال میں ہم اس لیے یہاں پہ ہیں. جب آپ نے یہ لگا دیا تو جواب کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. جواب اس وقت غلط ہوگا جب ہم ثابت کرنا چاہیں دنیا کو کہ صرف میرا ہی جواب صحیح ہے, اور اپنی رائے کو اور اپنی صلاحیت کو اور اپنی خوبیوں کو اہمیت نہ دیں. We don't have to be perfect. It is all right not to be right. ٹھیک ہے, یہ بڑا اہم مزیدار سینٹینس ہے. It's all right not to be right. Especially it's all right not to be right all the time. It's great sometimes to be wrong, but it is terrible not to try. ٹھیک ہے, تو کیونکہ ہم اوکے, I stop here. جواب کیا دیا جی آپ لوگوں نے, کیوں ہیں ہم یہاں پہ؟ سر میں میری نظر میں کیا ہے, میں وہ بعد میں ہاں اچھا, اس سے پہلے آپ حقیقت بتا رہے ہیں. ٹھیک, اس سے پہلے تو ہمیں جس نے دنیا میں بھیجا ہے نا, ہاں جی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ٹھیک, اور ہم نے پیدا اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو, سوری غلطی میرے سے کیا ہوتا ہے, جی بالکل, لیکن مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھیجا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. ٹھیک, اس طرح ایک اور جگہ پہ اللہ مومنین کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ ایمان والو اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. ٹھیک, تو اب مقصد سر بات کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. اب وہ عبادت کی آگے بہت سی شکلیں ہیں. صحیح, ہم اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں, مخلوق خدا کی خدمت کر کے بھی ہم عبادت حاصل کرتے ہیں, باقی بھی کام ہم کرتے ہیں اللہ کی عبادت. تو میں اپنے نقطۂ نظر سے اگر بتاؤں تو ہمیں ایک شارٹ سا ٹائم ملا ہے, اس میں ہم نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. وہ ہم جس سینس میں بھی کرتے ہیں, پازیٹیو یا نیگیٹو, یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک, میرا خیال ہے ہم کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنے آئے ہیں. ٹھیک, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. ٹھیک, ٹھیک, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, میں نے آپ کو انٹرپٹ کر دیا تھا. جی سر میری نظر میں اور میرے خیال میں انسان کا جو صدیوں کا شعور ہے, جس نے ہماری زندگی کو اتنا آسان اور خوبصورت کیا ہے, اس کے اندر آ کے ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے تاکہ یہ وسیع زندگی باقی آنے والوں کے لیے بھی اور اویلیبل لوگوں کے لیے بھی اچھی اور خوبصورت. ویری گڈ, ویری گڈ. اور جی بتائیں. میرے خیال میں To know Allah. جاننے کے لیے ہم اس کو کیا. ٹھیک, 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 گڈ. اور کوئی رائے؟ ہاں جی, مجھے لگتا ہے سر کہ قاسم صاحب. ایک بوفے لگا ہوا جیسے ڈشز کا نا, ہاں جی, تو اللہ نے دنیا سجا دی, اب میں یہاں آیا ہوں ایکسپلور کرنے اور اس کے مزے لوٹنے. ٹھیک, گریٹ, گریٹ. اور کوئی؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ کو. ٹھیک, گڈ. اچھا, میں نا کوئی نہ عالم دین ہوں اور نہ ہی میں کوئی اتھارٹی ہوں کسی چیز پہ, تو میری رائے جو ہے وہ ٹھیک کی حد تک ہوگی, بہت خوب یا نا خوب وغیرہ وغیرہ تک نہیں ہوگی, کیونکہ رائے میں نے نہیں دینی, میں نے صرف سوال اٹھایا ہے. رائے آپ نے اپنے سوال کے بارے میں خود قائم کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں کوئی جج نہیں ہوں اس چیز کا. جیسے میں نے کہا نا, آپ نے لگا دیا تو میرا خیال ہے, تو دیٹ از 100% کریکٹ. اور اگر آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, وہ آپ کے لیے 100% کریکٹ ہے. ویلیڈیشن تلاش نہیں کرنی, ویلیڈیشن اندر سے آئے گی. When we seek external validation, we get into serious trouble because then we want to conform to ideas that are outside ourselves. And then we start judging ourselves as not good enough. And that resists and stops us from doing our best. So
आपकी वैलिडेशन आपके अंदर से आएगी। और अगर हमें, आप भी नहीं मुझे कहना चाहिए, बिकॉज जब मैं आप कह रहा हूं तो मैं प्रीचर बन गया, जब मैं हम कह रहा हूं तो मैं आपके साथ शामिल हूं। ठीक है, बराबरी की बात हो रही है। फिर अगर मैं प्रीचर बन गया तो मैं फिर पेल्पिट पे खड़ा होके बाज कर रहा हूं, और अगर मैं पार्टिसिपेंट बन गया तो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि मुझे अपने अंदर क्या तब्दीली लानी चाहिए। लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि ह्यूमिलिटी हो, और टीचर का काम जो है वो दूसरों को पढ़ाने से ज़्यादा मेरे नज़दीक अहम इस बात पे है कि वो और ज़्यादा एनलाइटेंड बने, और जो विजडम उसकी क्लास में एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि टीचर अकेला होता है और उसमें बेतहाशा और भी टीचर होते हैं, वो चाहे 5 साल का बच्चा हो या आपकी एज के लोग, हमारी एज के लोग हों। तो वो जब एक टीचर उस विजडम को और उस नॉलेज को, उस खूबी को, उस सलाहियत को उजागर करने में मददगार शामिल हो तो सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है। और वो अगर अपने इल्म के बारे में इनसिक्योर होगा तो वो सवाल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कि सवाल को वो चैलेंज समझेगा। हालांकि सवाल इज, द वर्ड कम्स फ्रॉम क्वेस्ट, क्वेश्चन, द वर्ड क्वेश्चन कम्स फ्रॉम क्वेस्ट, क्वेस्ट इज जस्तजू टू फाइंड मोर, जस्तजू टू फाइंड आंसर. So I think I also subscribe to this, that there must be some purpose with our life. And that purpose is not, मेरा ख्याल में, अभी ख्याल जारी करना ज़रूरी हो गया, मेरा ख्याल में एक अजीम तरीन हस्ती जो है उसको चापलूसी की या उसको एंग्रेडाइजेशन की शायद ज़रूरत ना हो, शायद लगता तो ये है कि नहीं होगी डेफिनेटली। ग्रेट एंटिटी जो है वो तो मक्खन लगाने वालों को शायद पसंद ना करते हो, लेकिन ग्रेट एंटिटी ये ज़रूर करती होगी कि ये आपस में एक दूसरे का ख्याल रखें, और शायद उसी को इबादत भी कहते हैं हम लोग, कुछ लोग। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इबादत सिर्फ रिचुअल की हम बात कर रहे हों, कुछ परफॉर्मेंस की बात भी कर रहे हैं। तो गुड आइडिया। तो अगर मैं आपसे इत्तफाक करूँ, आप मेरे से इत्तफाक करें और हम ये कहें कि वी आर हेयर टू गिव, लेट्स से वी आर हेयर, वी हैव अ लाइफ, पैदा हुए हैं, जो पैदा हुआ है उसने जाना भी ज़रूरी है, और जिस दिन पैदा हुए हैं उसके कुछ अरसे के बाद जाना ज़रूरी नहीं है, वो 10 साल है, 20 साल है, 50 साल है, 100 साल है, 1000 साल है, वो अहम नहीं है। वो इसलिए अहम नहीं है कि एवरी डे इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी डोंट नो इफ वी हैव टुमारो और नॉट। सो एवरी डे इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हियर एंड नाउ इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी हाल में क्या है, तो एक तो इस हाल में अगर हमने कुछ सोच लिया हुआ है, अग्री कर लिया हम सब ने कि वी आर हेयर टू गिव, सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी गिव टुडे, नॉट वेट टिल टुमारो। और आप लोग ट्रेनिंग का भी काम भी करना चाहते हैं, टीचर्स हैं, और वो तो उसमें जाना चाहते हैं, तो स्टोरी टेलिंग जो है, टीचिंग में स्टोरी टेलिंग बहुत अहम किरदार अदा करती है। और दूसरी जो चीज़ अहम अदा करती है वो ये है कि हमारे स्टूडेंट ये फील करें कि हमारा टीचर एक आम आदमी है, और या एक आम खातून है, एक आम पर्सन है। अगर वो सुपीरियर है तो हम इंटिमिडेट हो गए, और अगर इंटिमिडेट हो गए तो हम अपनी राय का इजहार नहीं करेंगे। तो टीचर का काम ये है कि वो उजागर करे सलाहियतें, वो सवाल करे, खुद भी सवाल के जवाब दूसरों को देने दे, अपने सवालों का जवाब खुद ही ना दे, मौका दे, शाबाश दे, अप्रिशिएट करे, क्रिटिसाइज़ ना करे, हौसला अफजाई करे, सेल्फ इस्टीम स्ट्रेंथन करे। ज़बान के मामले में, अंग्रेज़ी के मामले में कोई ख़ास कांटे छाटे लगाने के चक्कर में मत पड़े। आइडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीकल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं। असल में जो ज़रूरी है कि वो डिस्टेंस हमने सेफली और कंफर्टेबली पूरा कर लिया कि नहीं किया। सो इट्स तो जर्नी, जो ज़िंदगी है वो भी जर्नी है, और अगर गाड़ी इंपॉर्टेंट हो गई तो मकसद ज़िंदगी का फिर
غیر امپورٹنٹ ہو گیا. اگر مقصد امپورٹنٹ ہے تو گاڑی امپورٹنٹ نہیں ہے. مسافت امپورٹنٹ ہے, جرنی امپورٹنٹ ہے, تو باقی چیزیں غیر امپورٹنٹ ہیں. اور اگر ہم دینے کے لیے آئے ہیں تو دے کیا سکتے ہیں؟ نہ دولت ہم ساتھ لے کے آئے ہیں, نہ ساتھ لے کے جائیں گے. تو وہ تو اگر دے بھی دی یا لے بھی دی تو ہماری ہے ہی نہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس اپنا کیا ہے؟ میرے پاس میرا کیا ہے؟ نالج ہے, دماغ ہے, ethics, values. لرننگ اینڈ اسکلز ہیں. لرننگ اینڈ اسکلز, ایبسلیوٹلی. ٹھیک. اور یہ میں دے سکتا ہوں. اور دینے کا میتھڈ کیا ہے؟ دینے کا میتھڈ یہ ہے کہ ہم اکٹھے سیکھ رہے ہیں یا ہم سکھا رہے ہیں. ہم علم جو ہے اس کو ایوالو کر رہے ہیں, یا ہم ایک بہت بڑا ٹینکر ہے جس کے اندر بہت زیادہ پانی ہے, وہ چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں بھر رہا ہے. ٹیچنگ از ناٹ اباؤٹ ٹینکنگ ادر پیپل. ٹیچنگ از about helping people discover themselves and the knowledge and wisdom that exists around them. So example بھی دیتے ہیں. ایک سویڈش سسٹم ہے, ہمارے سسٹم میں بھی ہونا چاہیے. امیجن کر لیں کہ ہم لوگ پرائمری, اچھا سب سے زیادہ جو ٹیچر امپورٹنٹ ہے وہ پرائمری اسکول کا ٹیچر امپورٹنٹ ہے. آپ لوگ تو یونیورسٹیز سے تعلق ہے آپ کا, وہ بھی امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ہم ریلیٹ کس چیز سے کر سکتے ہیں؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم ریلیٹ کس چیز سے کر سکتے ہیں؟ ریلیٹ اس چیز سے کر سکتے ہیں کہ پرائمری اسکول میں جب بچہ گیا اور اس بچے نے اپنی مادری زبان میں بتایا کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور اس کو کیا اچھا لگا, تو کیا ٹیچر اس کی پوری بات سنتی ہے یا سنتا ہے؟ سننے کے بعد اس کو سامنے بلا کے کہتا ہے کہ یار اتنی خوبصورت تم نے بات کی ہے, ساری کلاس کو بتاؤ, چاہے وہ اردو میں ہے یا انگریزی میں ہے, کسی بھی زبان میں ہے, کہو یا واہ 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 کیا زبردست ہے, یہ کل نہ اور بھی تم سیکھ کے آنا, میں تمہاری باتیں بڑی اچھی لگی, تم اور بھی بتاؤ, شاباش سب بتاؤ. سب سے کہا تالیاں بجاؤ اس کے. اور پھر کہا کہ اچھا اور کون بتانا چاہتا ہے؟ تو اس بچے کی سیلف اسٹیم میں اور اس بچے کی سیلف اسٹیم میں کتنا فرق ہوگا جس کو کسی ایک ٹیچر نے کہہ دیا یار بات کیا کر, یہ اسکول ہے اور تم پنجابی میں باتیں کر رہے ہو, ہم تو یہاں انگریزی اور اردو میں بات کرتے ہیں, یہ کیا فضول سے تم بتانے شروع کر دیا کہ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے. دیٹس واٹ اے ٹیچر از. اور ٹیچر کی برائی نہیں ہے, پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا, کسی ٹیچر کی, کسی پرائمری اسکول ٹیچر کی برائی نہیں ہے, وہ ہمارے ایک نظام کا حصہ ہے, ہم ہی نے اس کو پروڈیوس کیا. اور اگر پرائمری اسکول ٹیچر ہمارے معاشرے میں سب سے لولی پیڈ بندہ ہوگا تو پھر وہی پرائمری اسکول ٹیچر ٹیچنگ کرنے میں انٹرسٹڈ ہوگا جس کو کچھ اور نہ مل سکا. سویڈن میں نے جا کے یونیورسٹی میں پڑھایا اور مجھے یونیورسٹی میں کام بھی مل گیا, مجھے پروفیسرشپ بھی وہاں مل گئی, میں نے بہت عرصہ وہاں پڑھایا بھی. میں اگر ان سے کہتا نا جی کہ میں پرائمری اسکول میں پڑھانا چاہتا ہوں تو مجھے کہتے کہ 5 سال تمہیں اور پڑھنا پڑے گا, خود ماسٹرز بھی کیا ہوا اور بھی اس سے ابھی آگے ڈگری حاصل کی ہوئی, تو انہوں نے مجھے کہنا تھا کہ 5 سال اور پڑھنا پڑے گا. وہاں پہ اسکول ٹیچر کو ایک 6 سال کا یا 7 سال کا بچہ اس کا نام لے کے پکارتا ہے, سر نہیں کہتے, نہ میڈم کہتے ہیں, اس کا نام لے کے پکارتے ہیں. فیلو ہیومن بینگز ہیں. کیا ایٹیٹیوڈ چینج ہے اس میں کہ میرے برابر ہے, اور اس بات کا بھی احساس ہے کہ ٹیچر میرا دوست ہے, ٹیچر میرا خیال کرے گا, ٹیچر مجھے لک آفٹر کرے گا, ٹیچر مجھے پیار کرے گا. میں ٹیچر کے گلے رکھ کے رو بھی سکتی ہوں یا رو بھی سکتا ہوں, اور ٹیچر میرا کسی کے سامنے میری کوئی برائی نہیں کرے گا, اور ویسے بھی برائی نہیں کرے گا. وہ میں ایسے لکھ کے دوں گا, ایک بچہ جو ہے 7-8 سال کا ہو گیا اور اس نے اگر 4 سینٹینس لکھ لیے تو ایسے لکھ کے دوں گا تو کنٹینٹ کی تعریف کرے گا, وہ گرامر یا اسپیلنگس پہ کانٹے نہیں لگائے گا. وہ پیسیج امپورٹنٹ ہے, وہیکل امپورٹنٹ نہیں ہے. وہیکل خود بخود آ جائے گی, اور اگر کانٹے لگا دے گا
तो वो बच्चा दोबारा लिखेगा नहीं कभी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम लोग अनपढ़ इसलिए रह जाते हैं कि जो भी हम करने की कोशिश करते हैं उसको फ़ौरन क्रिटिसाइज़ कर दिया जाता है। जो भी हम लिखने की कोशिश करते हैं बड़े बड़े कांटे लगा दिए जाते हैं, तो हम कहते हैं लिखे ही ना। ओके, सो आई स्टॉप हियर। let's answer questions, let's engage each other and do question answers. कोई सवाल है आपके जहन में? क्या पूछना चाहते हैं आप? सर ये इतना लंबा अरसा करते हुए आप एक खास पैटर्न से गुजरने के बाद ढल के तैयार हो जाते हैं, तो जब आप सामने आते हैं नहीं आते हैं फिर वो एक्सरसाइज वही चलती है, इसको कैसे आपको? देखिए दो चीज़ें ना, एक तो ये भी एक और सवाल भी है इसमें जो मैंने सवाल किया ना, वाई आर वी हेयर। एक और भी सवाल है बड़ा चंगा पंजाबी भी किया जाता है, मैं कौन, हु एम आई। तो हम उसके भी बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। मेरे नज़दीक जो दो पॉइंट ऑफ व्यू मैं देख सकता हूँ, मैं कहता हूँ एक तो मैं अल्लाह ताला का बेहतरीन शाहकार हूँ, और एक मैं वो हूँ जो मैंने सीख लिया। अब इसमें से आपने किसको इंपॉर्टेंस देनी है ज़्यादा? जब आप कहते हैं अल्लाह ताला का बेहतरीन शाहकार हूँ तो यू आर रिमार्केबल ह्यूमन बीइंग, और जो मैंने सीख लिया तो मैं सोचता हूँ कि यार डांट पड़ी थी, अब्बा ने भी कहा था कि तुम पीछे रह जाओगे, तुम मेहनत नहीं करते, तुम लापरवाह हो, क्योंकि अब्बा अब्बा होता है। ठीक है, अब्बा को कोई भी बंदा बच्चा अपना काबिल नहीं लगता, उसको अपनी इनसिक्योरिटी होती है कि ये बहुत आगे लंघ जाए, ये पता नहीं अगे लंघना दौड़ किस तरफ है, अगे लंघ जाए। कभी उनसे पूछे कितने अगे लंघना है, कितने को अगे लगना है। ये कंपेटिटिवनेस, वेयर जो माशरे तरक्की कर गए हैं उसमें कोलैबोरेशन की बात हो रही है कि ख्याल रखना एक दूसरे का, या आगे लंघ सकते हो या ख्याल रख सकते हो। और अगे लंघना तो दूसरे ने अंगड़ाई देनी पैगी, मतलब उनकी कहता वो पैर लाना पै ताकि वो डिग पवे, क्योंकि अदरवाइज तो मैं अगे नहीं शायद लंघ सकता ना, या फिर बहुत तेज़ दौड़ना सीखना पड़ेगा। जिसको तेज़ दौड़ना नहीं आता वो दूसरों के पैरों में फंदे अटकाएगा। तो दो बातें इसमें, एक तो मेरा ख्याल है कि जिस हवाले से भी देखें, एक हवाला तो ये है ना कि मुझे रब ने पैदा किया, मैं अल्लाह ताला का बेहतरीन शाहकार हूँ। अगर आप डार्विनियन अंकल डार्विन के हवाले से भी देखें और हम उस हवाले से भी देखें तो वो कहते हैं कि मैनकाइंड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अगर इस हवाले से देखें तब भी हम बड़ी शय हैं। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करता चलूँ। एक तरफ से मैं कहता हूँ कि हमें सोचना चाहिए कि मैं बड़ी शय हूँ, और मैं जब इस वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं आपके बिहाफ पे भी कर रहा हूँ। मैं एज आपसे अलग नहीं, ठीक है, मैं बड़ी शय हूँ। बहुत अच्छी बात है। वो मेरा टीचर अमेरिका में होता था जिसने मुझे हिप्नोथेरेपी सिखाई, गिल बॉयन उसका नाम था। वो बड़ी खूबसूरत बात करता, कहता सीकिंग एनलाइटनमेंट विद अ डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड इज़ बिगेस्ट ऑफ ऑल द फॉलीज। मैं तशरीह भी इसकी करता हूँ कि ये अपने आप में मज़ीद इल्म हासिल करना, और एनलाइटनमेंट से मुराद है, अली प्लीज़ हेल्प करें, आप भी हेल्प करें। एनलाइटनमेंट का क्या तर्जुमा होगा? हाँ, आजी, रोशन ख्याली, रोशन ख्याली, या मैं एनलाइटनमेंट से मुराद है कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ। हाँ हाँ, ब्रॉड, हाँ वो भी शामिल है। ये सारी चीज़ें कि मैं कोई शय हूँ। हाँ चलें वो भी शामिल कर बड़ा अच्छा वर्ड है, लेकिन 2000 से पीछे ले जाएं उसको। अच्छा, मीनिंग बदल है ना उसके हाँ बाद। सही सही बड़ा है, अच्छा वर्ड है। सही। तो ये जो है, अब मसला ये है कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बड़ी शय हूँ और इसमें ये भी ख्याल आ गया कि दूसरे नहीं हैं, तो फिर जहालत है। तो ये कहता है वो कि ये सोचना कि मैं बड़ी शय हूँ और दूसरे नहीं हैं, ये सबसे बड़ी जहालत है। is the biggest of all the follies, biggest of all the mistakes, to think that I am enlightened and others are not. The enlightened means that I began to respect that every human being is tremendously gifted and talented. हो सकता है उसको एक्सप्लोर करने का मौका ना मिला हो, और आप एक्सप्लोर कर, जितना एक्सप्लोर कर रहे हैं उतनी ज़्यादा आप में आजिज़ी आनी चाहिए, और आजिज़ी अगर नहीं आई तो फिर हम एनलाइटेंड नहीं हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है, लेकिन सीख करनी चाहिए
اور دوسروں کو عاجزی سے مراد یہ ہے کہ نیور ایور ٹیک دس پوزیشن دیٹ آئی ایم سم بڈی ڈفرنٹ فرام بیٹر دین ادرس. آئی ایم سم بڈی ایز گریٹ کریشن آف گریٹ کریٹر. تو اگر میں سم بڈی ہوں تو مجھے سم تھنگ کرنی چاہیے, گریٹ کرنی چاہیے اس کے لیے. اور اگر گول آپ کا میرا کچھ گریٹ کرنے کا ہے, کچھ ورتھ وائل کرنے کا ہے. اچھا دوسری بات یہ بھی ہے, ہر چیز ہم ہر روز کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. ہم روزگار بھی اپنا کما رہے ہیں, ہم کچھ نہ کچھ کرتے بھی ہیں اور وہ بہت اچھا کرتے ہیں. اور جیسے شاہ صاحب سے میری بات ہوئی تھی, جو یاد دلا رہے تھے کہ میں نے کیا ہماری ڈسکشن ہوئی تھی اس وقت, تو اگر گول ورتھ وائل ہے, یعنی کچھ خاص کرنا ہے, کچھ کرنا ہے. جب پہلے ہم نے بات کی ہے وائی آر وی ہیئر, پھر ہم نے بات کر رہے ہیں ہو ایم آئی. اب ہم اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں نا. میں اگر یہاں مقصد ہے میری زندگی کا, تو اس کو میں نے اگر پورا کرنا ہے تو میرے بھی دیکھنا پڑے گا کہ میں کون ہوں. اور اگر میں سوچتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں تو بہت مسئلہ پیدا ہو جائے گا. دو چیزیں کر رہا ہوں گڑبڑ. ایک تو میں ناشکری کر رہا ہوں بنانے والے کی, دوسرا میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی چلاکی کرنی پڑے گی, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, میرے گولز اگر کچھ ایسے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میں جس طرح کا ہوں اسی پہ اگر وہی کرتا رہوں گا ایوری ڈے, تو وہ گول تو نہیں پورے ہوں گے. میں بھی پیچھے رہ گیا. پیچھے رہنے کا سوچنا پیچھے رہ گیا. کس سے پیچھے رہنا ہے ویسے؟ وہ آگے چلنے والی بات بھی ہے کہ آگے نکل جا. کس سے آگے نکلنا ہے اور وہ کیا ڈیسٹینیشن ہوگا, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. سو ٹو تھنک دیٹ آئی ایم سم بڈی propels us to do something great. But while we want to do something great does not mean others don't have the capacity to do great. اور میں دوسروں سے competitiveness اس میں نہیں ہے. ساروں کو میرے رب, اگر یقین ہے, یقین امپورٹنٹ ہے, فیتھ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور فیتھ کے بڑے رنگ ہیں, اور یہ بھی فیتھ کا ہی رنگ ہے کہ میں کون ہوں. اور یہ فیتھ دو طرح سے بنا ہے. ایک تو مجھے بنایا کیا گیا ہے, اور مجھے دوسرا سکھلایا کیا گیا ہے ارلی چائلڈہڈ سے. اور جو سکھلایا گیا ہے میں وہ بن گیا ہوں, انکلوڈنگ مائی ریلیجن. میں اگر کسی اور مذہب میں پیدا ہوا ہوتا اور میں اگر اپنے مذہب کی خاطر آج مار دھاڑ کرنے کے لیے تیار ہوں, تو میں جس مذہب میں بھی پیدا ہوتا میں اس مذہب کے لیے بھی مار دھاڑ کرنے کے لیے تیار ہوتا. ٹھیک ہے. سو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو کسی نے سیکھا ہے وہ اس کی بھی کوئی ریالٹی ہے اور اس کی بھی کوئی پلیس ہے. کیونکہ اگر واقعی فیتھ ہے تو پھر کہتا ہوں کہ ہر چیز تو میرے رب نے ہی پیدا کی ہے. تو یہ تو نہیں کہہ سکتا جو چیز مجھے پسند نہیں ہے میرے رب نے پیدا نہیں کی. صرف وہی چیز پیدا کی ہے جو میری سوچ کے مطابق ہے. تو میری سوچ جو ہے تو بنائی گئی ہے, وہ پیدا نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. میں مثال کے طور پہ آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ کیا چیز ہے دنیا میں اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. آکسیجن. ٹھیک ہے. سب سے بڑا مذہب تو یہ ہو گیا نا, پھر آٹومیٹکلی ہمارا یقین ہو گیا اس کے اوپر, آکسیجن کے بغیر نہیں زندہ رہ سکے. اور یہ بایولوجیکل ہے, باقی چیزیں سیکھ لیں. یہ نہیں میں کہتا خدا نخواستہ غلط سیکھا, لیکن جس معاشرے میں جو پیدا ہو اس نے وہ سیکھ لیا. لیکن انکمبنٹ اپان می ہے کہ میرا فیتھ اس کے اوپر پکا ہو. اور اگر میرا فیتھ اس کے اوپر پکا ہے تو میں جو مجھ سے اختلاف رائے رکھتا ہے اس کا بھی احترام کرتا ہوں کہ اس نے یہ سیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اوپننیس کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ میں سم بڈی ہوں تو پھر اپنے آپ کو اپنی سوچ کا پرزنر نہ بنائیں, اپنی سوچ کو بھی آزادی دے دیں تاکہ ہم گرو کر سکیں. اور تبھی ہم دوسروں کی سوچ کو آزادی دے سکتے ہیں. تبھی ہم الاؤ کریں گے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہم سے ڈس ایگری کریں. اور ہماری نالج میں اضافہ صرف اس وقت ہوگا جب اسٹوڈنٹ ڈس ایگری کرے گا اور اپنی رائے بھی دے گا. نہیں تو ٹیچر اسٹیٹک ہو جائے گا. ٹیچر صرف وہی پڑھائے گا جو اس نے اپنے نوٹس میں لکھا ہوا ہے, اور وہ گرو نہیں کرے گا. اور ٹیچنگ کا مقصد ہی یہ کہ میں چونکہ پروفیس کرتا ہوں, اور چونکہ میں پروفیس کرتا ہوں اس لیے میں بلیو کرنا شروع کر دیتا ہوں. جن چیزوں پہ میرا یقین کمزور ہے میں وہ پڑھا رہا ہوں, ویلیوز پڑھا رہا ہوں, تو میں اتنی بار ویلیوز کا ذکر کرتا ہوں کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ مجھے وہ ویلیو فالو کرنی چاہیے. اور اگر کال اور ویلیوز کو پریزنٹ کرنے میں
हार्मनी नहीं है तो देन वी गेट इनटू ट्रबल, फिर हम सवाल की इजाज़त नहीं देंगे. सो आई एम हियर टू गिव, आई एम समबडी. और जब मैं आई एम हियर टू गिव कह रहा हूँ और आई एम समबडी कह रहा हूँ तो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है, अगर आपको ये बात अच्छी लगती है तो आप ये स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर करें, अपने स्टूडेंट के साथ. अनफॉर्चुनेटली हम लोग सब लोगों के साथ प्राइमरी स्कूल में ये नहीं हुआ. और अगर हुआ होता कि ये 5-6 साल के बच्चे जो उस क्लास में होते वो टीचर की इज्जत करते, वो टीचर से खौफज़दा ना होते, वो टीचर से डरते नहीं, और टीचर का मकसद ये होता कि मैंने इनको प्यार, गिव की बात हो रही थी. व्हाट कैन वी गिव? वी कैन गिव लव, we can give appreciation, we can give admiration, we can give solace, we can give our shoulder for people cry on, we can give hugs, we can appreciate. That's what is ours. We can admire, we can create space, we can listen and tell other people, we can be a counselor. And counselor अगर कोई पेन में है, कोई अजाब में है, कोई डिफ़िकल्टी में है तो उसको दिलासा दें, उसकी बात सुन लें, उसकी प्रॉब्लम ना सॉल्व करें, बात सुनना काफ़ी है. कुछ चीज़ें हमें खुद सॉल्व करनी होती हैं, लेकिन हमें सहारा चाहिए होता है, हमें सॉल्यूशंस नहीं चाहिए होते. क्योंकि जिनको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हम उनसे उस सलाहियत छीन लेते हैं कि वो अपने लिए सॉल्यूशंस खुद तलाश करें. अगर हम सॉल्यूशन, ये ऐसे ही है कि मैं फील करता हूँ कि मेरे बच्चे हैं, लेट्स से मेरी 25-26 साल उम्र है और मेरे 3-3, 4-4 साल के 2 बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, जाते हैं और उनको होमवर्क मिलता है. अब मैं टीवी देखना चाहता हूँ और बच्चा मेरा कह रहा है कि जी होमवर्क करा दें. अब वो बच्चा भी इम्पॉर्टेंट है और टीवी का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो मैं उसको समझा रहा हूँ कि यार ये ऐसे, ये प्लस है, ये माइनस है, ये इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, वगैरह वगैरह. तो जब मैं उसको समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ तो उसको समझ में नहीं आ रही, तो मैं ऐसे कहता हूँ यार इधर लाओ कॉपी, देखो ज़रा मैं क्या कर रहा हूँ. तो मैं उसका होमवर्क कर देता हूँ. ठीक, अगले दिन उसको स्टार मिल जाते हैं, सुपर स्टार मिल जाते हैं, गुड मिल जाता है, 100 में से 100 मिल जाते हैं, स्टार मिल जाते हैं. वो अपनी जगह बड़ा खुश है, मैं अपनी जगह खुश हूँ. लेकिन मेरा बच्चा फिर मैथमेटिक्स को कभी नहीं आएगी ज़िंदगी में, क्योंकि जो उसको खुद करना चाहिए था वो मैंने कर दिया टीवी देखने के लिए. ठीक है, तो जो भी वर्थ वाइल गोल है उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी. सो देयर इज़ नो गेन विदाउट पेन. तो गोल वर्थ वाइल नहीं है अगर हम वो रोज रूटीन में है हमारे, और अगर हमने ख़ास तैयारी नहीं की अपने लेक्चर की, ख़ास डिस्कस अपने जहन में सोचा नहीं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो मेरे लिए आए हैं उनसे मैं क्या सीखूंगा और उनको मैं क्या सिखाऊंगा, तो वो भी कामयाब नहीं हो सकता. आइडियल सिचुएशन क्या होगी? आइडियल सिचुएशन ये होगी कि मैं कहूँ अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से मैं, आप लोग क्या पढ़ाते हैं ज़्यादातर, कि क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? साइंसेज हैं. लेट्स से केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है. हमने पूछना यार कि ये क्या फ़र्क है इसमें. ठीक, तो मैं अगर कहता हूँ यार मैं भी पढ़ के आऊँगा कल और आप लोग भी पढ़ के आएँ, हम एक दूसरे से सीखेंगे कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या फ़र्क है. तो डिस्कशन होगी कल क्लास में. अब मैंने क्या किया, अगर मैं ये ऐसा कर रहा हूँ और आप ऐसे करें, कि हमने अपने आप को पहले वल्नरेबल बना लिया कि यस आई एम नॉट परफेक्ट, आई कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू. प्लस मैंने उनको इनकरेज किया कि वो भी क्लास में आके कल शो मार सकते हैं कि यार मुझे भी आता है. और आज रात को क्या करेंगे, वो अपने कंप्यूटर के ऊपर या अपने टेलीफोन के ऊपर सर्च करेंगे दैट वी आर एबल to define why are we here, ask this question. We are able to say to students that you are somebody, you are great and you can do anything. How can I help you achieve it? जो आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, प्रिंसिपल या टीचर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसे कहें कि yes I will work even harder, but don't let that negativity define what a great human being is. क्योंकि किस अल्लाह ताला ने अगर आपको पैदा किया और आपका यकीन है इस बात के ऊपर, तो फिर कैसे किसी को हम हक दे सकते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो. हाँ, ये ज़रूरी है कि हम बिहेव करते हैं एक ख़ास अंदाज में, हमारे बिहेवियर में तब्दीली की गुंजाइश है. हम तमीज़ से बात करते हैं या बदतमीज़ी से बात करते हैं, हम
لالچ میں آ جاتے ہیں, لالچ کے بغیر کام کرتے ہیں. ہم کوئی تھوڑا سا ڈنڈی مار جاتے ہیں, ڈنڈی مارے بغیر کام کرتے ہیں. تو یہ اپنی اپنی معراج ہے, اور ہم نے اپنے آپ کو خود ڈیفائن کرنا ہے کہ کیا میں واقعی اس معراج پہ چل رہا ہوں جس پہ میں پیدا کیا گیا ہوں. So that's the role of a teacher. So I think I stop here and I can take question answers now. سر جس طرح آپ نے اسویڈن کی ایگزامپل دی تھی اور آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ آپ کا ظاہر ایکسپیرینس ہے کہ پرائمری اسکول میں ہمارا جو براٹ اپ ہے وہ اس حساب کا ہی ہو رہا تھا. تو سر پرابلم یہ ہے کہ ہم انڈیویجول لیول پہ ایفرٹس تو کرتے رہیں گے ایز اے ٹیچر, مطلب جس طرح آپ سے انسپریشن ملی باقی لوگوں کو, لیکن جو سسٹم ہے ہمارا وہ تو ظاہر ہے اس لیول پہ ہمارے بچوں کی اسکل کو سنپ کر رہا ہے. وہاں سے اسکل بچوں کی پالیش ہی نہیں ہو رہی, کیونکہ ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے مارکس کا, رٹا لگانا ہے, مارکس لینے ہیں, آگے مطلب بچے کا ایڈمیشن بھی ہونا ہے. اب ایک بچہ ہے جس کے پاس 10 اسکل ہیں لیکن اس کے 10 نمبر کم ہیں, دوسرا بچہ اس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے لیکن اس کے 10 نمبر زیادہ ہیں, اس کا میرٹ بنے گا, وہ 10 اسکل والے کا نہیں بنے گا. تو سر یہ سسٹم کی بہتری کے لیے بھی کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہو سکتا ہے, لیکن ابھی جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا, ابھی میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم اپنے اندر کیا تبدیلی لا سکتے ہیں. ایک ہم سسٹم کی بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن سسٹم کی بات کرنے سے مطلب یہ ہوگا کہ یار میں تو ٹھیک ہوں, ہور لوگوں کو تبدیل کرنے کی لوڑ ہے. سو سب سے پہلے میں کہتا ہوں مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وی اسٹارٹ دیر. دیکھیں آپ ماشاء اللہ میرا خیال ہے اس ایج میں ہیں کہ آپ کے بچے ہیں یا بچے ہوں گے انشاءاللہ, تو آپ نے پیرنٹس بھی ہونا ہے. آپ اب دوبارہ پرائمری اسکول میں نہیں جائیں گے آپ, لیکن یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن کو آپ پڑھا رہے ہیں وہ ایسے پرائمری اسکولز میں سے آئے ہیں جہاں ان کی شاید بہت کھنچائی ہو, بڑی ڈانٹ پڑی ہو, بڑی مار پڑی ہو, بہت اچھا سلوک نہ ہوا ہو. پاسبل ہے, ٹھیک ہے. اب اگر یہ بچے میرے پاس آ گئے ہیں تو میں نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے, اور ان کو پھر بھی انکریج کرنا ہے, پھر بھی شاباش دینی ہے, پھر بھی ان کو ویلیوز سکھانی ہے, پھر بھی ان کو ڈگنیٹی دکھانی ہے, پھر بھی ان کو سوال کرنے کی اجازت دینی ہے, پھر بھی ان کے کویشچن ان سے ڈسکس کرنے, پھر بھی ان کو اپریشیٹ کرنا ہے. اور اگر میں نہیں کروں گا تو پھر میں پرابلم میں ہوں. ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو ناٹ بیکاز آئی وانٹ ٹو چینج یو, آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو بیکاز مجھے ان باتوں جو میں باتیں کر رہا ہوں ان کے اوپر اور بھی زیادہ یقین ہو کہ میں نے ایسے ہی کنٹینیو کرنا بیہیو کرنے کے لیے, تاکہ آپ سب لوگ آپ مجھے پکڑ لیں گے اگر کہ میں کہیں آپ مجھے دیکھیں گے کہیں کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو کہ اس بات کے خلاف ہے جو میں پروفیس کر رہا ہوں, تو آپ مجھے کہہ سکیں گے مقبول بابری تم کہتے کچھ اور ہو کرتے کچھ اور ہو, اور کہیں یہی ورتھ وائل گول ہے. سو میں اپنے آپ سے وعدے کر رہا ہوں, یہ دعا آپ کو تو ایز آڈینس اینڈ وٹنسز کے طور پہ میں استعمال کر رہا ہوں کہ آپ گواہ رہیں کہ مقبول بابری ان چیزوں پہ بلیو کرتا ہے. مقبول بابری ایک ایسا ٹیچر ہونا چاہتا ہے, مقبول بابری ایک ایسا ٹرینر ہونا چاہتا ہے جو کہ حوصلہ افزائی کرے, جو اپنے آپ پر بلیو کرے, جو اس میں عاجزی بھی ہو, جس میں پرائڈ بھی ہو کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, لیکن ساتھ اس پرائڈ کے ساتھ ساتھ اس انلائٹنمنٹ کے ساتھ ساتھ عاجزی بھی ہو, ہیوملٹی بھی ہو. ٹھیک ہے. سو آئی وانٹ اس ٹو بیکم دیٹ. جی میڈم. جو ہمارا اسٹارٹ ہوا بائی آگی ہے, تو اس میں میرے کچھ لوگ اس میں بہت زیادہ اسٹک ہو جاتے ہیں, وہ جان ہی نہیں پاتے کہ وہ ادھر کیوں ہے. تو جب وہ ایک ایسا بندہ جو اس پوائنٹ پہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ یہاں کیوں ہے لیکن وہ جان نہیں پا رہا, تو وہ کیسے اس کو یہ سوال ہیلپ آؤٹ کرے گا, یہ تو انزائٹی کریٹ کر رہا ہے. اور اچھا میڈم کیا نام ہے آپ کا؟ عروج. بیوٹیفل نیم عروج, ماشاء اللہ. تو عروج کو تو پتہ نا عروج پہ ہے عروج. ٹھیک ہے. تو گزارش یہ ہے کہ امپورٹنٹ آئی گو بیک, وی آر ناٹ ہیئر ٹو چینج ادرس. اور اگر کوئی اور چینج نہیں ہونا چاہ رہا تو کوئی بات نہیں, مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ عروج کو پتہ ہونا چاہیے کہ عروج کون ہے. کافی ہے اتنا. ٹھیک, کوشش کریں دوسروں کو بھی پتہ چلے, لیکن مقصد یہ نہیں ہے زندگی کا. جیسے میں نے آپ سے کہا یہ جتنی بات آپ سے میں کر رہا ہوں یہ میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو کنونس کر رہا ہوں. ٹیچر کا مقصد ہی یہ ہے. سو پلیز بی دیئر فار یور اسٹوڈنٹس. اچھا دوسری بات یہ, روزگار جو ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے آف واٹ وی ڈو. روزگار کو فوکس کر کے جو آپ کریں گے وہ بہت زیادہ شاید کامیاب نہ ہو.
آپ نے فوکس یہ کرنا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہونا چاہیے. جو مجھے مل رہا ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, لیکن جو مجھے مل رہا ہے اگر صرف اس کے اوپر فوکس ہے تو جو میں کر رہا ہوں وہ شاید صحیح نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. مطلب ٹیمپٹیشن ہوگی کہ یار میں ٹیوشن پڑھا لوں, اگر میں اپنے فائنینشیل کنڈیشن امپروو کرنا چاہتا ہوں, میں ٹیوشن پڑھا لوں, میں کچھ اور کر لوں. لیکن اگر آپ پڑھا بہت اچھا رہے ہوں گے اور آپ کے اسٹوڈنٹس ایکسیل کر رہے ہوں گے تو آپ کو ایک تو انٹرنل سیٹسفیکشن آئے گی, اور دوسرے لوگ آپ کو اپروچ کریں گے کہ یہ جو یہاں آپ کرتے ہیں ہمارے یہاں بھی آ کے ایسے ہی کریں. اپنی ویلیو انہانس کر رہے ہیں نا آپ, تو اب وہ اپنی ویلیو انہانس کرنا بھی ضروری ہے, ویلیوز کے ساتھ اور ڈگنیٹی کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ زندگی گزر جاتی ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہمیں ملی ہے وہ ہماری زندگی ہے اور اس کی صحت ہے, زندگی کی صحت, اپنی صحت ہے. باقی فائنینشیل امپورٹنٹ ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ان امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس سے ہماری چوائسیز بڑھ جاتی ہیں. لیکن کامیابی کی نشاندہی ہے جو ہے وہ مٹیریل سے نہیں ہے, بلکہ بات کر لیتے ہیں. آپ بتائیں کامیابی کیا چیز ہے؟ چلیں سوال ایک آپ سے پوچھ لیتے ہیں. واٹ از سکسیس؟ ٹو بی سیٹسفائڈ. بیوٹیفل. واٹ ایلس از سکسیس؟ وہ سب کچھ ہو جو آپ چاہتے ہیں. صحیح ہے, لیکن وہ اس میں اب چاہت کے اوپر بھی ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ ہیلدی بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہیلدی بھی ہو. جی بیٹا, گولز اچیو کرنے ہیں. کیا گول آپ کے نزدیک اہم گول کیا ہے آپ کا؟ آپ کا کیریئر. آپ کا کیریئر سے کیا مراد ہے؟ جس اس میں ایکسیل کریں. وہ کیسے ہوگا؟ ہاں, محنت کریں. شاباش, ٹھیک ہے. سو امپورٹنٹ ہے. یہ ریوارڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے فی الحال. سکسیس, آر وی ڈوئنگ آور بیسٹ؟ آر وی انویسٹنگ انف ٹائم؟ آر وی پریپیئرنگ انف؟ آر وی ریڈنگ نوٹس دیٹ ور ٹاٹ ٹو اس ان مائی اسکول اور مائی کالج؟ Am I using the same books or I'm reading new books? Am I searching for new solutions? Am I going on the internet to check what's happening in research and discuss that? ٹھیک ہے. یہ بھی آپ بڑا اچھا ایک سوال تھا آپ کا کہ یہ بھی ہم پھنس گئے نا, کریکولم پڑھانا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے. کریکولم پڑھنے سے ضروری نہیں ہے کہ بچے سائنٹسٹ بن جائیں گے, ہو سکتا نہ بنے. کیریکولم سائنٹسٹ اس بات سے بنیں گے کہ اگر وہ مٹیریلز کے پروسیسز کو انڈرسٹینڈ کر کے کوئی چیز کریٹ کر سکیں, ان کو سمجھ میں آ جائے, میتھڈ سمجھ میں آ جائے, نہ کہ ریزلٹس پتہ چل جائے. ٹھیک ہے. سو آل رائٹ, لیٹ می جسٹ اینی باڈی ایلس کہ ہم واٹس دا پرپز سکسیس؟ ہاں ٹھیک ہے نا. تو پھر بینک رابرز بن جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ میرے خیال سے سب سے زیادہ سکسیسفل وہی بندہ ہے جو اپنے حالات کے اکارڈنگلی اپنا سیٹسفیکشن لیول سیٹ کر لے. ہاں, ایسا بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک. زرداری صاحب جیسے بننا چاہتے ہیں سارے, نواز شریف صاحب جیسے, بہت پیسے ہیں ان کے پاس. ہیں ایک منٹ سن لے بات کریں. جسٹ ہولڈ آن 1 سیکنڈ. جی بیٹا. میرا خیال ہے کہ جیسے سکسیس از کنڈیشنل, جیسے ہمیں یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنا لائف کا پرپس کیا, ہو وی آر اینڈ وٹ وی آر ہیئر, ہمیں جب وہ بہت ساری چیزیں انڈرسٹینڈ اور اس کو جاننے میں بہت ٹائم اسپینڈ ہو جاتا ہے, اسی طرح سے ہم سکسیس ایکچوئل ہے کیا اس کو جاننے میں بہت سا وقت گزار دیتے ہیں اور ملٹیپل چیزوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اور بہت عرصے بعد جو ہمارا عام ٹرینڈ ہے لوگوں میں دیکھنے میں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک عرصہ گزارنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایکچوئل سکسیس کیا ہے. تو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ کرنا اپنے اسٹوڈنٹس میں یا اپنے اندر سب سے پہلے, جیسے اب ہمیں جب بھی اس چیز کی اورینٹیشن آئے, ہمیں ریلائزیشن آئے کہ ہمیں سکسیزفل کیسے ہونا ہے یا سکسیس ایکچولی ہے کیا, تو یہ بڑا ضروری ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اپنی سکسیس کو ڈیفائن کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو تبھی ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر بھی یہ چیز صحیح. گریٹ, آئی ایگری ود یو. لیکن آپ نے ڈیفائن نہیں کیا کہ آپ کے نزدیک سکسیس کیا ہے. ٹو بی سکسیس مطلب جیسے اب مجھے جو ریلائز ہوتا ہے اس اسٹیج پہ آ کے, مطلب وہی بات ہے کہ ارلی ایجز میں ہمارے ایسی اورینٹیشن ہی نہیں رہی, ہمیں اندازہ ہی نہیں رہا. اب میں پھر بھی بڑا بلیسڈ فیل کرتی ہوں کہ مجھے اس اسٹیج پہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو لیٹر ایجز میں بھی ہوتے ہیں, وہ پھر بھی انکلیئر ہوتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں, جس میں سب سے پہلے آپ کا فیملی ہے,
یعنی مجھے یہ لگتا ہے جو میری فیملی کی نیڈس ہیں یا جو میری فیملی کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے میری سکسیس میں. دوسرا چونکہ میں استاد ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں اپنے اسٹوڈنٹس تک جو ہے وہ اپنا نالج ٹرانسفر کر پا رہی ہوں, انہیں ہم کسی ایک لیول پہ لے کے جا رہے ہیں, تو مجھے ایک سکسیس فیل ہوتی ہے. اور تیسری جیسے آپ نے پیسے سے جو چیز مشہور کی وہ ڈیفینیٹلی ہماری انہی ایفرٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. جب ہم یہ چیزیں کرتے جاتے ہیں تو ہمارے پاس آٹومیٹکلی جاتا ہے. صحیح, ہماری ایک سیلف ہے. ٹھیک ہے, گڈ آئیڈیا. ویسے تو سر اسٹیج کا کہا کہ جتنا ہمارا دماغ کھپ چکا ہوتا ہے مطلب ہم اسٹڈیز میں اور آپ کو یہ چیز اور یہ تو ویسے ہی ہماری میموریز کا شارٹ ہو جاتا ہے, ہم بھول جاتے ہیں. ایک تو میموری کی بات ہے نا, میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسیپٹ کر لیں کہ میں ایک ایسا ہیومن بینگ ہوں جس کو یہ بات نہیں پتا. ٹھیک ہے, ایکنالج دیٹ وی ڈونٹ نو ایوری تھنگ. آئی ٹیل یو سم تھنگ, جو پریٹینڈ کرے گا نا وہ بہت زیادہ پھنس جائے گا, اور جو کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم وہ معلوم کر لے گا. تو ٹیچر کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے کہ وہ پریٹینڈ کرے, اور اسی لیے ہم عام طور پہ ایز ٹیچرس لوگوں کو کہتے ہیں یار سوال نہیں مت سوال کرو, اتنا کورس مکانا ہے, کتنے سوالوں سے پہ گئے ہو, میں کورس نہیں مکے گا. وہ ہم غلط کر رہے ہیں. مقصد ہی یہ ہے کہ سوال کا جواب دیں. ٹیچر صرف سبجیکٹ کا ٹیچر نہیں ہے, ٹیچر ایک رول ماڈل ہے. ٹھیک, سو اینی ویز گڈ, ویری گڈ ڈسکشن. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں کیا سمجھتا ہوں کہ سکسیس کیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ذہن میں, آپ اپنے ذہن میں لائیں 5 ایسے انسان جو آپ کے لیے زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تھنک آف 5 پیپل, 5%. مجھے نہیں, میں نہیں پوچھنا چاہتا آپ سے, آپ جواب نہیں دینا, صرف آپ نے ذہن میں لانا ہے 5 ایسے لوگ جو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, جن میں آپ کی جان اٹکی ہوئی ہے. آگے ذہن میں سوچ لیا ہے؟ ہاں کلیئر, مطلب پھر بھی کوئی بات نہیں, باقی لوگوں کو اتنا شاید جتنی جلدی کلیئر نہ ہو. ٹھیک ہے, تو کلیئر ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. میں اب آپ سے نہیں پوچھتا کون ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کون ہے. پیرنٹس ہو سکتے ہیں, بچے ہو سکتے ہیں, فیملی اسپاؤس ہو سکتے ہیں, بہن بھائی ہو سکتے ہیں. ٹھیک, یہی لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے, کوئی کسی کا تعلق آپ کے پروفیشن سے نہیں ہے, روزگار سے نہیں ہے, باس سے نہیں ہے, ٹھیک, اسٹوڈنٹ سے نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 لوگ ہمارے ساتھ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈائمینشن سکسیس کی یہ ہے کہ یہ جو 5 لوگ ہیں یہ مجھ سے, آپ کے 5 لوگ نہیں, میرے 5 لوگ, یہ 5 لوگ میرے جو ہیں یہ مجھ سے پیار کرتے ہوں اور میری رسپیکٹ کرتے ہوں, مجھ سے خوف زدہ نہ ہوں, مجھ سے ڈرے نہ ہوں, مجھ سے جان نہ چھڑائیں, چھپ نہ جائیں, اور میں ان کی تعریف کر سکوں, میں ان کو اپریشیٹ کر سکوں, میں ان کو ایڈمائر کر سکوں, میں ان کو گلے لگا سکوں, میں ان سے پیار کر سکوں, اور وہ مجھے کرنے دیں, اور مجھے وہ باتیں بتائیں جو وہ بتانا چاہتے ہیں, وہ نہ بتائیں جو میں سننا چاہتا ہوں, تو میں سکسیسفل ہوں. اور اگر یہ نہیں ہے تو دولت جتنی مرضی ہے میرے پاس, میں سکسیسفل نہیں ہوں. So success is earned. Respect and love is earned, is not automatic. کہ میرے بال گرے ہیں یا میں وائس چانسلر ہوں تو اس لیے لوگ میری رسپیکٹ کریں. میری رسپیکٹ اس لیے کرتے ہیں کہ میں کرتا کیا ہوں, میرا بیہیویئر کیسا ہے, میں برابر سمجھتا ہوں, میں رسپیکٹ کرتا ہوں, میں بات سنتا ہوں, میں دلاسا دیتا ہوں, میں انگیج ہوتا ہوں, میں انوالو ہوتا ہوں, تو میں ارن کر رہا ہوں رسپیکٹ. اور اگر 5 چپڑاسیوں سے پوچھ کر میرے ساتھ ملاقات ہونی ہے تو تیسرے کے بعد بندہ کہتا ہے یار دفعہ کرو, میں نہیں ملتا انہوں. ٹھیک ہے, سو تھنک اباؤٹ دس. اوکے, ہیپینس کیا ہے؟ ہیپینس کی, یہ تو سکسیس کی بات ہو گئی, ہیپینس کی بھی تھوڑی سی بات کریں. ہیپینس یہ ہے کہ جس چیز سے میرا روزگار منسلک ہے میں وہ کرنا بہت پسند کرتا ہوں, اور اس میں اور زیادہ بہتر ہونا چاہتا ہوں, تو میں بہت خوش ہوں. میں کام پہ خوشی سے جاتا ہوں, میں کام کو انجوائے کرتا ہوں. میں کام, ٹیچر بڑا اچھا پروفیشن ہے بائی دا وے, ٹھیک ہے, اپنی سیلف گروتھ کے لیے ہو سکتا ہے ٹیچنگ کرتے کرتے ہم ملٹی ملینر نہ بن سکیں, لیکن ہم سکسیزفل ضرور ہو سکتے ہیں. جو سکسیس ہم نے ڈیفائن کیا ہے, زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے بے تحاشا اسٹوڈنٹس اور سارے کے سارے جہاں آپ کو کبھی دیکھیں وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے ہاتھ ملائیں اور آپ کو سلام کریں اور آپ کہیں گے سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ تھا فلاں فلاں جگہ پہ. ٹریمینڈس سورس آف ہیپینس اینڈ جوائے. سو دس از ارنڈ. آل رائٹ. سر دیکھا جاتا ہے ٹیچر
معاشرے میں اگر میں معاشرے کی بات کروں ایک انجینئر ہے یا این ڈی اے میں افسر ہے یا کوئی وہ ایک اچھا ہے لیکن اگر ایک ٹیچر ہے تو ایسا اس کی وہ رسپیکٹ نہیں ہے. اچھا آپ دیر سے آئے تھے، دیر سے آئے تھوڑے سے کہ نہیں شروع سے تھے؟ تھوڑے سے دیر سے آئے. آ جاؤ ادھر آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ نا. نام کیا آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد. ادھر کھڑے ہو جاؤ میرے ساتھ اسٹیج کے اوپر یار. اچھا آپ بتاؤ محمد علی کیا تعلیم بتا دیں. چلو اب بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں کہتا سر ٹیچر کی اس معاشرے میں ہاں جو میں نے سب کو بتاؤ. ہاں کوئی زیادہ رسپیکٹ نہیں ہے. بڑے مزے کی بات ٹیچر کو کوئی اچھا رشتہ نہیں دیتا. کیا نہیں دیتا؟ رشتہ نہیں دیتا. ٹیچر آپ کا تو ہو گیا نا. بڑی مشکل سے ہوا سر. اچھا ٹھیک. اچھا اینی وے لیٹس گو فارورڈ. ہے نا ٹیچر ہے نا تو اس کو ایسا چاہیے ہے کہ ٹیچر پر ٹیچر ہے یا اس طرح کی باتیں ہیں. اچھا اسکول ٹیچر ہے, اچھا کتنا کماتا ہوگا. ٹھیک ہے بات ہوئی, کس کو رسپیکٹ مل رہی ہے وہ بتائیں. آپ موازنہ کرنا چاہ رہے تھے نا. ہیں ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, کوئی ایل ڈی اے میں کوئی آفیسر ہے یا کوئی مطلب اس طرح, تو اس کو بہت عزت ملتی ہے. اچھا آپ کی نظر میں ہے کوئی ایل ڈی اے کا بندہ جس کا سوچ رہے ہیں آپ, عزت کرتے ہیں اس کی؟ آپ میں بھی کرتا ہوں. کرتے ہیں آپ عزت؟ کیوں عزت کرتے؟ اس کا رینک ہے, ڈیفینیشن ہے. عزت تو وہ ہوتی ہی نہیں نا. عزت تو ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایڈمائر کریں, اس کی رسپیکٹ کریں, اس کو اچھا سمجھیں دل سے. اور جب آپ کے بچے ہوں تو بہرحال اس کو چھوڑو وہاں نہیں جاتے. تو ابھی اب جو بات کر رہے تھے, رسپیکٹ اور فیئر دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو پولیس مین سے یا ایل ڈی اے کے بندے سے جو گھر بنا رہا بندہ یا جو کچھ اور ڈاکٹر ہے, ان سے ہم ڈرتے ضرور ہوں گے کہ یار یہ جو آپریٹ کرنا ہے میرے بچے کے اوپر یا میرے اوپر, اس نے یہ پتہ نہیں ہاں کہیں کرے گا بھی کہ نہیں, وہ یہ اپنا روزگار ایمانداری سے بھی کما رہا ہے کہ نہیں. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو ٹیچر کی رسپیکٹ ہونی چاہیے معاشرے میں وہ نہیں. اوکے ٹھیک, چلیں یہ کہنا چاہتے ہیں آپ. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سر, تھینک یو. میں یہ آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم پاکستانی اور ہم مسلمان لوگ گرو اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم نے پرائمری اسکول ٹیچر کو عزت نہیں دی. پرائمری اسکول ٹیچر کی بات ہو رہی ہے, آپ کی بات بعد میں ہوگی. پرائمری اسکول ٹیچر کو عزت نہیں دی. ہم میں سے کوئی بندہ بھی پرائمری اسکول ٹیچر نہیں بننا چاہتا. میں بھی, میری خواہش ہے اب کہ میں پرائمری اسکول ٹیچرز کا ٹرینر بن جاؤں. میری خواہش, جنوینلی خواہش ہے. اور میں والنٹری کام, لیکن میں سرکاری اسکولوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں, میں پرائیویٹ اسکولوں کے لیے نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک, یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اکٹھے کر لیں, جہاں اکٹھے کر لیں, کہیں بھی اکٹھے کر لیں. میں پرائمری اسکول ٹیچرز کی آ کے پاؤں پڑنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس سکلز نہیں ہیں, ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, ان کی ڈیولپمنٹ ہم نے نہیں کی, معاشرے نے ان کو نہیں دیکھا. وہ جو ہے وہ اگر جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے وہ اس کے گھر کے ذاتی ملازم بن گئے ہوئے ہیں, تو وہ ٹیچر جو ہے وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو کہے گا کہ جا کے میری اماں جان چرا, بجائے اسکول اس بیٹھن دے, انڈے لے کے آئیں پنڈوں فلانی چیز. تو آئی اگری کہ سسٹم کا مسئلہ ہے, بٹ سسٹم کو چھوڑ دیں, ہم سسٹم کو نہیں تبدیل کرنا چاہ رہے. ہم نے چوز کر لیا. ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے نا, ہو سکتا ہے آپ کی خواہش ہو کہ آپ کچھ اور پروفیشن کریں, لیکن اس وقت ہم ٹیچر ہیں. صحیح ہے بات یہ, اس وقت ہم ٹیچر ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ ہمارے بس میں کیا ہے. آپ کہیں گے کہ ہاں ہم ٹیچر نہیں رہنا چاہتے, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت تو آپ ریزائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں نا سارے کہ ہیں. اب جب تک ریزائن نہیں کر رہے اس وقت تک یہ لازم ہے کہ آپ پوری جاں فشانی کے ساتھ وہ کام کریں جس کا آپ کو معاوضہ ملتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی بات کریں, ٹھیک ہے, ضرور چینج کریں, حق ہے آپ کا, لیکن یہ نہ سوچ لیں کہ اب میں کام ہی نہیں کرنا کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے یہ, تو تنخواہ بھی مت لیں. پھر اگر لے رہے ہیں تنخواہ تو پھر جب تک لے رہے ہیں اس وقت تک کام پورا کریں. اور کام کیسے پورا ہوگا؟ ہم نے اپنے آپ کو ہی ڈیولپ کرنا ہے. جتنا زیادہ کام کریں گے اتنا زیادہ ڈیولپ ہوگا, چاہے وہ مینٹل مسلز ہوں یا باڈی کے مسلز ہوں. جتنی ایکسرسائز کریں گے, جتنی جاں فشانی لگائیں گے, اتنی ہی ڈیولپمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے, سو یہ ضرور کریں. جی آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ سر میں پوچھنا چاہتی ہوں, ہم اپنے آپ کو چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ایک انوائرمنٹ میں پلے پڑے ہیں,
इनबिल्ट है हमारे अंदर वो चीज़ें, तो हम कैसे अचानक से उन चीज़ों को चेंज करते हैं? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। बात यह है कि मैं से मुराद आप हैं, मैं, ठीक है। एक बात तो ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं अपने माशरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ। माशरा हो सकता है पूरी तरह सेहतमंद ना हो, समझ में आ रही है ना बात? माशरा पूरी तरह सेहतमंद ना हो, मैं उस माशरे का प्रोडक्ट हूँ, और उस माशरे के प्रोडक्ट होने की वजह से उस माशरे की तमाम ऐसी चीज़ें जो मुझे नापसंद हैं वो मेरे अंदर हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आई एम समबडी, जैसे हमने पहले बात की, मैं कोई शय हूँ, बग़ैर नाज किए हुए, बग़ैर फ़ख्र किए हुए, मैं कोई शय हूँ। शय से मुराद है कि मेरे अंदर कोई सलाहियत है, मेरे अंदर कोई खूबी है, मुझे रब ने पैदा किया, ठीक है, अपनी अब मैं एक माशरे का प्रोडक्ट हूँ, लेकिन मैं एक अलग से शय भी हूँ। मैंने पूरी कोशिश करनी है कि जो माशरे ने मेरे साथ ज़्यादतियाँ की हैं, या माशरे ने मुझे बैडली ट्रीट किया है, या जो मेरे साथ हुआ है, वो आगे नहीं होना चाहिए। हमारे सब के ऊपर हमारे बुज़ुर्गों की और हमारे टीचर्स की फ्रस्ट्रेशंस ऑफलोड हुई हैं, ठीक है। टीचर को प्रिंसिपल से डांट पड़ी, टीचर क्लास में आया, उसने सारे स्टूडेंट्स को डांट दिया, वो घटिया कह दिया, बुरा भला कह दिया, नाअहल कह दिया, फैमिली के बारे में बात कर दी, कैसे ख़ानदानों से आगे हो गई, तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई किसी ने, फ़लानी चीज़ नहीं की, फ़लाँ चीज़ नहीं की, फ़लानी चीज़ नहीं की, ठीक। हम हैरान परेशान है, अब मैं स्टूडेंट हूँ, हैरान परेशान है कि इसको क्या हो गया। ये उसका कसूर नहीं है इतना ज़्यादा, उसका कसूर सिर्फ ये है कि जो उसको कहा गया था वो उसको जज्ब नहीं कर सका, उसने आगे पास ऑन कर दिया। तो ग्रेट पर्सन जो है वो क्या करेगा, वो अब जज्ब कर लेगा, वो कहेगा ये गलत किया उसने मेरे साथ, लेकिन अगर उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, वो भी बुरा नहीं है, वो भी बुरी जगह पे है, ठीक है। अब हमने ये भी बात पहले कर ली कि जिससे इख्तलाफ राय है वो बुरा नहीं है, उससे इख्तलाफ राय ये कि उसने सीखा हुआ है, ठीक है। बात यह कि अपनी ज़ात को और अपने आप को ये समझने के लिए कि मैं बेहतर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं कोई शय हूँ जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, उसके लिए ज़रूरी है ना कि जो मेरे साथ ऐसी बातें हुई हैं जो कि गैर मुनासिब थी, उनको मैं आगे पास ऑन नहीं करूँगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए, आपने जो मैंने आपसे कहा 5 इंपॉर्टेंट बंदे बनाए, तो ज़्यादा जिनके बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, वो डेफिनेटली लिस्ट में शामिल हैं, सही है ना बात, ठीक है। अब बच्चों से आपने रिस्पेक्ट अर्न करनी है, और अगर बच्चों से आपने रिस्पेक्ट करनी है तो उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी ना कि उनके साथ। जो लड़कियों से बात कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, जो हस्बैंड ने कहा, हस्बैंड से भी कर रहा हूँ, हस्बैंड से आप बाय द वे सुन रहे हैं, जो हस्बैंड है ना इसमें वो बाय द वे सुन रहे हैं, ठीक है। ये लड़कियों से डायरेक्टली करो। अगर हस्बैंड ने आके तमीज़ से बात नहीं की, और हस्बैंड ने हमारे माशरे में जो होता है कि जी लड़की और बीवी तो है, वो तो सेकंड रेट है, वो तो नौकरानी है, वो तो ठीक है, वो पैसे भी कमा के लाए और घर के भी, मेरे जूते भी साफ़ करे और मेरी माँ की भी खिदमत करे और मेरी बहन की भी खिदमत करे और सारा कुछ करे। सुन रहे हैं ना आप भी, ठीक है, ठीक है, सुनते रहे। अब बाय द वे आपको सुना नहीं रहा, सुना इनको रहा हूँ। तो आपके पास में क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये बच्चों तक ना जाने दें, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। और ये सोचें साथ में कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस नासमझ को भी ये बात आ जाए कि इंसान बराबर होते हैं, ठीक है। और मैंने अपने बेटी भी है मेरी और बेटे भी हैं मेरे, मैंने इन दोनों को ये सिखाना है कि आप दोनों बराबर हो। जस्ट बिकॉज योर फादर इज एबल टू डू दिस डज नॉट मीन कि तुम मेरे बेटे हो, तुम भी अपनी बीवी के साथ ये करना, या अपनी बेटी को कहा कि तुम अपने साथ ये होने देना जब तुम्हारी शादी होगी, ठीक। अब आप एज फादर इन लॉ सुन रहे हैं, ठीक है। अब आप फादर इन लॉ सुन रहे हैं कि क्या जो हम मर्द मेरे समेत अपनी बीवियों के साथ करते हैं, क्या आप समझते हैं कि वो मेरा सन इन लॉ भी मेरी बेटी के साथ करे? अगर अच्छा है तो जरूर करे, अगर बुरा किया है तो फिर नहीं। मैं तो अब जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, जनरल बात कर रहा हूँ, और मैं ख़ास तौर पे उसकी बात कर रहा हूँ जो आम तौर पे हम माशरे, जिस माशरे का हिस्सा हैं उस माशरे में होता है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये मैं मर्दों से बात करूँ, जो लोग शादीशुदा हैं और जिनकी बेटियां, अल्लाह ताला एक तो सबको बेटियां दे, सबकी शादियां कराए, सबको बेटियां दे, ठीक है, एक तो ये बात है। तो फिर आपने ये सोचना है कि यार मेरी बेटी
کا میرا جو داماد ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے، یہ سوچنا ہے. اور اگر یہ سوچ لیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ سوچ صحیح ہے تو پلیز خدا کے واسطے اپنی بیوی کے ساتھ ویسا سلوک کریں کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. میری بیٹی سمجھ لیں، وہ مقبول بابری کی بیٹی ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں، میرے سمیت ہم سمجھتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ درست ہے، تو پلیز ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. اگر ایکسیپٹیبل ہے تو گریٹ ہے. ہم اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رسپیکٹ ارن کرنی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے آپ کو الگ کر دیں اور کہیں کہ یہ میری رسپیکٹ ضرور کرو، میں پاویں کسی دی کراں یا نہ کراں. تبدیل اپنے آپ کو ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سے بیٹیوں سے کیا درخواست ہے؟ بیٹیوں سے درخواست ہے کہ اگر بیٹے میرے، وہ بھی میرے بیٹے ہیں، وہ بیٹے میرے جو ہے مرد جو ہیں وہ اگر ایسے بیہیو کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے، ساس کے ماں کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں، آپ نے کہنا میں نے اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھانا. میں تو پڑھی لکھی ہوں نا، میں نے اپنے بچوں کو نہ ہی میں نے اپنی فرسٹریشن بچوں کے اوپر آف لوڈ کرنی ہے، میں نے ایبزارب کر لینا ہے. اور میں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے خاوند کو بھی نیکی کی ہدایت دے اور ان کی مشکلات بھی آسان کرے. ٹھیک ہے. سو ڈونٹ پاس آن یور فرسٹریشن. جو اسٹرینتھ ہے آپ کی وہ یہی ہے کہ ہم اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ دوسروں پہ پاس آن نہ کریں. امیجن، یہ ہم نے پہلے سے بات کر لی، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود منی کہ کون کتنا سلوک کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ سکسیس ہے کہ کیسے ہم سلوک کر رہے ہیں. If we think that I am a respectable human being, then we cannot be respectable if we treat other people with disrespect, چاہے بیوی ہو چاہے بیٹی ہو. How can I be respectable? Who is respectable? Who earns respect? By giving it, by respecting others, by especially children watching کہ میری ماں اور میرا باپ ایک دوسرے کی کتنی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، میری ماں یا میرے باپ ایک دوسرے کو کتنی دفعہ سوری کہتے ہیں، میری ماں یا میرے باپ ایک دوسرے کی کتنی تعریف کرتے ہیں، میرے ماں یا میرے باپ ایک دوسرے کو کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ آپ میری زندگی میں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ کو کہنا چاہیے تھا. کیا ہم کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر، دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھیں، اپنے پوائنٹ آف ویو سے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کیا یہ سنتے ہیں کہ میری ماں میرے فادر کی اور میرا فادر میری ماں کی تعریف کر رہے ہیں؟ ہم دونوں ذمہ دار، مطلب دونوں جینڈر ذمہ دار ہیں اس بات کے. یہ امپورٹنٹ ہے ان کی سیلف اسٹیم کے لیے. اور اگر ہم پرائیویٹلی بھی پالیٹکس کرتے ہیں گھر میں، یعنی بچوں کو یوز کرتے ہیں بیوی کی برائی کرنے کے لیے، یا ماں یوز کرتی ہے ہسبینڈ کی برائی کرنے کے لیے یا کچھ اور، تو بچوں کی سیلف اسٹیم کم ہو جاتی ہے. پلیز ڈونٹ انوالو دم ان پالیٹکس، فیملی پالیٹکس. ٹھیک ہے. اور ہمیشہ جو بھی بڑا ہے آپ میں سے، ہر ایک ریلیشن شپ میں کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں. بڑے وہ ہوتے ہیں جو سوری کہہ سکتے ہیں، بڑے وہ ہوتے ہیں جو معاف کر دیتے ہیں، بڑے وہ ہوتے ہیں جو درگزر کر دیتے ہیں، بڑے وہ ہوتے ہیں جو معافی مانگ لیتے ہیں. چھوٹے کون ہوتے ہیں؟ جو برائی کرتے ہیں، دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، جو عذاب میں ڈالتے ہیں دوسری کی زندگی کو، جن کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں تے ماں یا میں تے خسم ہاں، ٹھیک ہے، تو راننے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. اور کنٹرولز اور ٹرسٹ اور یہ سارے مرد کی سوچ کی ریفلیکشن ہوتی ہے. سو پلیز اپنی سوچ کو، ہم سب لوگ اپنی سوچ ایک دوسرے ہیلپ بھی کریں. مطلب ہم نے اکٹھے رہنا ہے، ہم مرد عورت کے بغیر اور عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن لیٹس پلے اوور رول ٹو سوتھ تھنگس، ٹو میک لائف کمفرٹیبل، ٹو میک لائف ایزیئر، ٹو گیو، ٹو ارن ریسپیکٹ، ٹو ارن لو، ٹو بیکم سکسیزفل. اینڈ دیٹ از واٹ سکسیس از. کہ کیا ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو مجھے صحت دے رکھنا تاکہ میں، اگر میرے خاوند کو سپورٹ کی ضرورت ہو اولڈ ایج میں تو میں اس کو سپورٹ کر سکوں.
कि उसकी व्हील चेयर चला सकूँ। और हस्बैंड भी सोच रहा हो अल्लाह जी मुझे सेहत देना कि खुदा ना खास्ता अगर मेरी बीवी को बाथरूम करने में या व्हील चेयर चलाने में सपोर्ट की ज़रूरत हो तो मैं सेहतमंद हूँ। दैट्स व्हाट लव इज़, नॉट टुडे आज क्या हो रहा है, तो गुजर जाएगी ये तो ज़िंदगी। फिर ये पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। मर्द सोच रहा हो कि अल्लाह जी प्लीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा अगर मेरी बीवी मुझसे पहले मर गई। ठीक है सर, मैं सेंसिटिव बातें कर रहा हूँ, अब मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकूँगा, तो प्लीज़ मुझे पहले उठा ली। और फिर साथ ही ख्याल आ जाए उफ अगर मुझे पहले उठा लिया तो क्या मेरी बीवी बर्दाश्त कर सकेगी ज़िंदगी मेरे बगैर। पता नहीं क्या सही है, लेकिन ये सोच इंपॉर्टेंट है। To think like that is important. Life is one time thing that we've been blessed with. और ये गुजर जानी है, पता नहीं चलेगा। आज इंपॉर्टेंट नहीं है, आज भी इंपॉर्टेंट है कि आज हम क्या कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या भी इंपॉर्टेंट है। और जो होगा उसके लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एवरी डे। पार्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, पार्टली वो जो मेराज है मेरी एज इंसान, एज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, उसको ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो इट इज़ अप टू अस एंड ऑफ कोर्स टीचर, ये सिखाना भी आपने खुद भी सीखना है, मुझे भी सिखाना है और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाना है। लाइफ इज़ अबाउट लर्निंग टू रिस्पेक्ट ईच अदर, ट्रीटिंग फेलो ह्यूमन बींग्स एज इक्वल। अदरवाइज तो हम अशरफुल मखलूक़ात अपने आप को कह भी नहीं सकते, कहना भी नहीं चाहिए। हम अशरफुल मखलूक़ात अपनी सोच से बनते हैं, अपने फिजिकल स्टेचर से नहीं बनते। आप सब लोग नेचुरली जहाँ बैठे हैं, आप सब लोगों के पेरेंट्स हैं, आपको मालूम है क्या हुआ है, कैसे होना चाहिए था। सीखें उससे, बजाय इसके को उसको प्रैक्टिस करें। अगर जो सही नहीं था उसको डिस्कार्ड कर दें। ठीक है, अच्छा मैं अब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि खड़े हो जाएं सब। कागज़ पेंसिल हर चीज़ जो आपके हाथों में है बेशक उस मेज़ के ऊपर, कुर्सी के ऊपर रख दें। अब हम बात करने लगे हैं आपसे एक रैपिड प्रोग्रामिंग की। आई एम ए हिप्नोथेरेपिस्ट, पता है आपको हिप्नोथेरेपिस्ट क्या होता है? आई एम ए क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट ट्रेंड इन USA। आपने ना रिपीट करना है मेरे मैं आपको हिप्नोटाइज नहीं करने लगा। मैं अच्छा हाथ बांधने, यूँ नहीं बांधने, इसका बॉडी लैंग्वेज, टीचर के लिए बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़रूरी होती है। ठीक है, मिसाल के एग्जांपल मैं देता हूँ, आपको नज़र आ रहा हूँ ना सब लोगों को, क्योंकि जिसको नहीं आ रहा वो आगे पीछे होकर खुद कोशिश करें देखने की। कोई सवाल करें मुझसे? अगर मैं ऐसे खड़ा हो गया हूँ तो मैं क्या कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपसे, क्या कह रहा हूँ? आपको क्या लगा है? क्या नाम है आपका? साहिर। हाँ, ताहिर, TAHIR, ताहिर। अच्छा क्या लगा मैं जब यूँ कर रहा हूँ? हैं? अच्छा, आप कोई और राय देना चाहता है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ? हाँ, सही है, सही। आई एम वेरी क्लोज्ड, मैं बंद हूँ, तू जो मर्जी करता रहे, मैं नहीं शामिल होना तेरी गल। ठीक है, और अब मैं ऐसे खड़ा हूँ, आई एम ओपन एंड एक्सेप्टिंग। ठीक है, टीचर को जब भी सवाल किया जाए, और आप ये याद रखिएगा, आपने ऐसे नहीं खड़े होना कभी भी। यू आर सेइंग कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू एंड आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लोज पॉस्चर है। और भी आपको एक बात हो, आप साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं माइंड बॉडी इंटरेक्शन। माइंड बॉडी इंटरेक्शन से मुराद ये है कि हमारा सोच जो है हमारी बॉडी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालती है। ठीक, अगर नॉर्मली जो बंदा थोड़ा सा लो फील कर रहा हो, उसके शोल्डर्स आगे की तरफ आ जाएंगे, सर झुक जाएगा, कमर थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी और वो सर नीचे करके यूँ करके खड़ा होगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है इस वक्त? हो ये रहा है कि मैंने अपनी जो लंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस कर ली है। जब लंग कैपेसिटी रिड्यूस कर ली है तो मेरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन कम जा रही है। ऑक्सीजन कम जा रही है तो ये भी मुझे डिप्रेस करेगा, ये जो है ये क्लोज कर देगा। आप बातें करते रहो, मैं नहीं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, या मैं डर गया हूँ इस बात से। और अगर मैं यूँ अगर बगलें जो हैं सूखी हूँ, अगर यूँ करके खड़ा हो गया हूँ तो ये मैंने लंग कैपेसिटी एक्सपैंड कर दी है। ठीक है, लेकिन एरोगेंट भी है, ये एरोगेंट बिहेवियर भी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाथ खुले भी रखिए, अगर आप थोड़ा सा सीधे खड़े हो जाएं तो अच्छा है कि आप फील करेंगे पॉजिटिव। इसी तरह पेंसिल है, अब लो फील कर रहे हैं, हम लोग लो फील कर रहे हैं, तो पेंसिल अपनी साफ पेंसिल होनी चाहिए एक, वो आप मुंह में रखें और जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाएं। दिस इज मिमिकिंग स्माइल, एंड व्हेन द लिप्स बिकम लाइक दैट, ऑल द अदर मसल्स बिगिन टू इंटरैक्ट एंड वी बिकम हैप्पियर।
So not only when we become happy we smile, we can also mimic the posture of being smile and feel happy. ठीक है, सो माइंड बॉडी इंटरेक्शन कहते हैं. एनीवेज, सो ये बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है इसमें. आपने रिपीट करना है और आप लोग आपका मेरी उम्र का अंदाज़ा है, गैस करेंगे? 72 सही है. तो आवाज़ जो है वो आपकी मेरी आवाज़ से ज़्यादा ऊंची निकलनी चाहिए. ठीक है, आप यहाँ तकरीबन 30-40 लोग, कितने लोग हैं? 40 लोग आप यहाँ पे हैं, तो 40 टाइम्स तो ज़्यादा निकलनी चाहिए ना. ठीक, तो आपने मेरी आवाज़ रिपीट करनी है. कोई डर तो नहीं जाएगा मोहल्ले में? आई एम वंडरफुल. दांत भी दिखाने हैं लेकिन आवाज़ भी निकलनी ज़रूरी है. आवाज़ निकली नहीं अभी भी नहीं निकली. अब आप अकेली बोले ज़रा कि नहीं बोलना चाहती हैं अकेली? आप अकेली एक तरह थोड़ा सा बोले, यस तो कह दो ना. ओ शाबाश, ठीक है. आई एम वंडरफुल. ओके, लिटिल लाउडर. ठीक है, आई एम वंडरफुल. मजा नहीं आया यार. नौजवान लोग हैं, नौजवान 17-32 बंदा, आवाज़ निकले ना गो. और ये मज़े की बात ये है कि आप सिर्फ क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जी अल्लाह ताला मुझे एहसास है कि आपने मुझे बनाया है. असल में तो मेरी तारीफ़ नहीं करे, बाय द वे आई एम वंडरफुल. अब आप अपने आप से बात कर रहे हैं. ठीक है, आप हमने कहा ना हम कुछ शय हैं. ठीक है, तो हम कुछ शय में एतराफ़ कर रहे हैं आप सब कि मैं कुछ शय हूँ. तो वो अगर उसमें वलवला ही नहीं है, जोश ही नहीं है, तो इसका मतलब ईमान नहीं है ना. एक बार नहीं, बार बार करेंगे, फिक्र ना करो. आई एम वंडरफुल. सेटिस्फाइड है आप? हाँ, सेटिस्फाइड है कि नहीं? पता चल जाएगा आपकी महराज क्या है. सेटिस्फाइड है? जैसे आप चाह रहे हैं वैसे ही. मैं चाह रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि आप इससे बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं. जितना आप प्रिटेंड कर रहे हैं इससे बहुत आप मेरे बराबर निकालेंगे. हैं? मेरी जितनी आवाज निकालेंगे. आई एम वंडरफुल. चलें, ऐसा है कि इसको कहते हैं मॉब बिहेवियर. लेट्स हैव लिटिल ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर. आपने कहना है, मैं जब यूं करूंगा ना तो आपने कहना है आई एम. ठीक, और जब मैंने यूं करना है फिर क्या कहना है? समझ आ गई है? इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग. पहले आप मेरे साथ रिपीट कर रहे थे, अब सिर्फ आप मेरी बॉडी लैंग्वेज से चलेंगे. मैं नजर आ रहा हूं सबको? हाथ मेरा नजर आ रहा है सबको? हाथ तो नजर आ रहा है ना? लिटिल लाउडर. अभी अपने आप को कह रहे हैं आप. ठीक है, दिस टाइम, लास्ट टाइम आप अपने आप को कह रहे हैं एंड बिलीव इन इट. ठीक है, और इसकी ऑटोमेटिकली चीज शामिल है, आई विल बिहेव इन ए वंडरफुल वे. आई विल ऑलवेज बिहेव इन ए वंडरफुल वे. ठीक है, अब इसकी तशरीह मैं बाद में आपसे करूंगा. तशरीफ रखें. गिव योरसेल्फ अ राउंड ऑफ अप्लॉज. तशरीफ रखें. एंड एज वंडरफुल, you are a wonderful son, you are a wonderful daughter, you are a wonderful mother, you are a wonderful father, you are a wonderful husband, you are a wonderful human being, and you are a great teacher. This is who you really are, and you will make an effort to display this to yourself and everybody else. Okay? So I thank you very much for listening to me and enjoyed talking to you.